میں کچھ عرصے کے لیے مناہل کو لے کر لاہور شفٹ ہو رہا ہوں بہرام۔ کھانا کھانے کے دوران فرزام کے بتانے پر بہرام نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا، لیکن وہ فرزام کی آنکھوں کی چمک دیکھ کر اندازہ لگا سکتا تھا کہ مناہل نے اس پر بھروسہ کر کے فرزام کے منصوبے کو کامیاب کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن تم وہاں اکیلے نہیں رہو گے۔ میرے سب سے بھروسے مند آدمی تمہارے ساتھ رہیں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ تم کسی مصیبت میں پڑو۔ بہرام کی بات پر مناہل نے سہم کر فرزام کو دیکھا۔ فکر مت کرو بگ بی، کسی میں اتنا دم نہیں کہ وہ فرزام خان زادہ کو نقصان پہنچا سکے۔ فرزام نے لاپرواہی سے کہا، اور اس کی اسی لاپرواہی سے تو بہرام کو چڑ تھی۔ لیکن آپ علیحدہ گھر کیوں لے رہے ہیں فرزام؟ فرزام بھائی یہاں ہمارے ساتھ رہیں نا، آپ دونوں، چاہت کی افسردگی سے کہنے پر فرزام مسکرایا، کیونکہ تم میری معصوم سی بیوی پر ظلم کر رہی ہو، خود جیٹھانی بن کر آرام کرتی ہو اور اس سے سارا دن کام کرواتی ہو۔ فرزام کی بات پر چاہت نے آنکھیں حیرت سے بڑی کر کے اسے دیکھا۔ اللہ توبہ، خان جی جھوٹ بول رہے ہیں یہ، چاہت نے بہرام سے کہا، لیکن بہرام کا سارا دھیان فرزام پر تھا۔ مناہل کو مت لے جاؤ فرزام، وہ یہاں زیادہ محفوظ رہے گی، بہتر یہی ہوگا کہ تم وہاں اکیلے جاؤ۔ فرزام سے دوری کے خیال سے ہی مناہل کا دل بہت زور سے دھڑکا تھا۔ تمہیں میری من کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی، اس کے لیے میں ہوں، اور جو کر رہا ہوں میں سوچ سمجھ کر کر رہا ہوں، تم اس کی فکر مت کرو۔ بہرام فرزام کی آنکھوں میں جنون کی آگ دیکھ سکتا تھا، شاید اسے بہرام کا مناہل کے بارے میں سوچنا تک گراں گزرا تھا۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، لیکن رشید اور میرے باقی گارڈز تمہارے ساتھ جائیں گے۔ بہرام اتنا کہہ کر اٹھ گیا تو چاہت نے جلدی سے چائے ٹرے میں رکھی اور اس کے پیچھے چلی گئی۔ فرزام نے مسکرا کر مناہل کو دیکھا، جو سہمی نگاہوں سے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے وہاں جاتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے فرزام۔ فرزام کے ہونٹ مسکرا دیے۔ تو یہاں رہ لو۔ مناہل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خود سے دور کرنا چاہتے ہیں آپ مجھے؟ فرزام مسکرا کر اس کی جانب پلٹا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے خود سے قریب کیا۔ یوں ڈائننگ ہال میں اس کی اس جرأت پر مناہل کا سانس ہی اٹک گیا۔ تم سے 1 انچ کی دوری گوارا نہیں، اتنے فاصلے کو کیسے برداشت کروں گا؟ تمہیں تو خواب میں بھی خود سے دور نہیں جانے دوں گا میں، فرزام نے اس کے ہاتھ پر اپنے ہونٹ رکھتے ہوئے کہا۔ تو مناہل گھبرا کر اس سے دور ہوئی۔ تیار رہنا من، 1 گھنٹے میں نکلنا ہے ہمیں۔ وہاں فرنشڈ گھر ارینج میں پہلے ہی کر چکا ہوں۔ مناہل نے ہاں میں سر ہلا دیا اور خاموشی سے کھانا کھانے لگی۔ الطاف آفس میں داخل ہوا تو اس کی سیکرٹری اسے پریشانی سے دیکھ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر الطاف بھی حیران رہ گیا۔ کیا بات ہے کنول، کوئی پریشانی ہے کیا؟ الطاف کے سوال پر کنول نے پریشانی سے الطاف کے آفس کی جانب دیکھا۔ سر وہ آپ کے روم میں وہ الطاف کے ماتھے پر بل آئی اور وہ اپنے آفس کی جانب چل دیا۔ دروازہ کھولتے ہی اس کی نظر کسی پر پڑی جو شان سے اس کی کرسی پر بیٹھا، میز پر ٹانگیں رکھے، ہاتھ میں پکڑی فائل دیکھ رہا تھا۔ Who the hell are you؟ اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں پر بیٹھنے کی؟ الطاف کے غصے پر اس شخص نے اپنے چہرے کے سامنے سے فائل ہٹائی تو الطاف کا غصہ تو مانو 7ویں آسمان پر جا پہنچا تھا۔ تم یہاں پر کیسے آئے اور میری کرسی پر کس کی اجازت سے بیٹھے ہو؟ الطاف غصے سے چلایا تو فرزام نے برا سا منہ بنایا اور ہاتھ اپنے کان پر رکھا، جیسا کہ الطاف کی بات اس کے کان میں جا چبھی ہو۔ آہستہ، بہرا نہیں ہوں میں، سنائی دیتا ہے مجھے۔ الطاف اس کی ہمیشہ والی ہٹ دھرمی پر اپنی مٹھیاں بھینچنے لگا۔ اور رہی بات اس کرسی پر بیٹھنے کی، تو وہ کیا ہے نا، اس پر جتنا حق تمہارا ہے نا، اتنا ہی میرا بھی ہے۔ تو ایز اے باس میں یہاں جب چاہے آ کر بیٹھ سکتا ہوں۔ الطاف نے حیرت سے اس جوان لڑکے کو دیکھا۔ کیا مطلب؟ فرزام کے ہونٹوں پر پھر سے مسکراہٹ آئی اور اس نے ایک فائل الطاف کے سامنے کی۔ مطلب یہ؟ الطاف نے فوراً اس فائل کو پکڑا اور سب صفحے جلدی سے پلٹ کر حیرت سے پھٹی آنکھوں سے فائل کو دیکھنے لگا۔ تمہاری اس کمپنی کے 50% شیئرز مناہل کے نام پر تھے، جنہیں میری من اب میرے نام کر چکی ہے، یعنی میں تمہارے اس بزنس کا 50% کا پارٹنر بن چکا ہوں۔ الطاف حیرت سے پھٹی آنکھوں سے ان کاغذات کو دیکھ رہا تھا جو فرزام کی بات کا ثبوت تھے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، بہت افسوس سے تمہارا یہ حسین خواب توڑ کر کہوں گا کہ ایسا ہو چکا ہے۔ فرزام نے کرسی کو دائیں بائیں گھماتے ہوئے اپنے ناخن کو دیکھ کر کہا۔ تو میں نے یہ سوچا ہے کہ جلد از جلد اپنے حصے کے شیئرز علیحدہ
کر کے بزنس سٹارٹ کر لوں نیا، یا انہیں سٹاکس میں لگا دیتا ہوں، زیادہ فائدہ ہو جائے گا۔ الطاف کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنے سامنے موجود لڑکے کی جان لے لے، ایسا سوچنا بھی مت۔ فرزام کہا لگا کر ہنسا اور اٹھ کر الطاف کے سامنے آ کر سینے پر ہاتھ باندھے اسے دیکھنے لگا۔ تم سوچنے تک ہی رہنا، میں تو بہت کچھ کر بھی گزرا ہوں۔ الطاف نے آگے ہو کر اس کا گریبان پکڑنا چاہا۔ نہ نہ نہ، ایسی غلطی کبھی بھی مت کرنا۔ فرزام کی بات پر الطاف بس اپنی مٹھیاں بھینچتا رہ گیا۔ تمہیں تمہاری یہ حرکت بہت مہنگی پڑے گی فرزام خان زادہ۔ الطاف کی دھمکی پر فرزام کے ہونٹ مسکرائے اور اس نے ایک سگریٹ سلگا کر ہونٹوں کے درمیان دبا لیا۔ پہلے بھی تمہیں بتایا تھا، سستی چیز کا شوق نہیں ہے مجھے۔ خیر، یہیں لاہور میں رہ رہا ہوں، جو کر سکتے ہو کر لو، میں بھی تو دیکھوں صرف گرجنا ہی سیکھا ہے یا برسنے کی بھی ہمت رکھتے ہو۔ اتنا کہہ کر فرزام وہاں سے چلا گیا اور اس کے جاتے ہی الطاف نے غصے سے اپنی میز پر ہاتھ مارا۔ میری آدھی دولت پر قبضہ کر کے تم بھی جانتے ہو کہ نقصان پہنچانا تو دور، میں تمہیں چھو بھی نہیں سکتا۔ الطاف نے انتہائی زیادہ غصے کے عالم میں اپنے دانت پیس کر کہا، لیکن دیکھنا فرزام خان زادہ، تمہیں ایسی مار ماروں گا جو تم نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ الطاف نے اپنے میز پر پڑا فون اٹھایا اور کان سے لگا لیا۔ جی سر۔ سامنے والے شخص نے فون اٹھاتے ہی پوچھا، ہم کل لاہور جا رہے ہیں، تیار رہنا۔ اب چاہت خانزادہ سے ملاقات کا وقت آ چکا ہے۔ ایسا کہتے ہوئے اس کے چہرے پر بہت زیادہ وحشت تھی۔ اوکے سر۔ اس آدمی کے کہتے ہی الطاف نے فون بند کر دیا اور ایک شاطرانہ مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی۔ اب تمہیں پتہ چلے گا فرزام خان زادہ کہ تم نے کس سے بھڑنے کی غلطی کی ہے۔ چاہت بیٹا، آپ کو پرنسپل میم بلا رہی ہیں۔ آیا کی بات پر چاہت نے گھبرا کر اپنی دوستوں کو دیکھا اور اٹھ کر آیا کے ساتھ پرنسپل آفس کی جانب چل دی۔ چاہت اجازت لے کر کمرے میں داخل ہوئی تو اس کی نظر ایک آدمی پر پڑی جو پرنسپل کے سامنے بیٹھا تھا۔ دیکھیں مسٹر بیگ، میں ایسا کر کے بہت بڑا رسک لے رہی ہوں۔ اگر بہرام سر کو پتہ لگ گیا نا تو ایک جھٹکے میں میرا کالج بند کروا دیں گے۔ ڈونٹ وری مس، ایسا کچھ نہیں ہوگا، اس آدمی نے کہا تو پرنسپل نے چاہت کی جانب دیکھا اور مسکرا دی۔ چاہت بیٹا، یہ آپ کے بابا کے دوست ہیں اور آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ چاہت نے حیرت سے اس آدمی کو دیکھا جسے وہ زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھ رہی تھی۔ لیکن میں انہیں نہیں جانتی میم۔ اس بات پر وہ آدمی اٹھ کر چاہت کے پاس آیا۔ لیکن میں تمہیں بہت اچھے سے جانتا ہوں چاہت بیٹا، تمہیں بھی اور تمہارے شوہر بہرام کو بھی۔ چاہت نے حیرت سے اس انجان آدمی کو دیکھا۔ تو ٹھیک ہے، آپ اپنا نام بتا دیں، میں خان جی سے پوچھ کر آپ سے بات کروں گی۔ الطاف نے اس کی بات پر اپنی مٹھیاں بھینچ لی، لیکن چہرے کی مسکراہٹ جوں کی توں رہی۔ اور اگر میں بہرام کے بارے میں تم سے بات کرنا چاہوں تو؟ چاہت نے پریشانی سے پہلے پرنسپل اور پھر اس آدمی کو دیکھا۔ خان جی کے بارے میں؟ ہاں بیٹا، تمہارے خان جی اور تمہارے بابا کے بارے میں کوئی ایسی بات ہے جو مجھے لگتا ہے کہ تمہیں بتانا اب بہت ضروری ہے۔ تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں ہر بات بتاتا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ آدمی وہاں سے باہر نکل گیا تو چاہت بھی اضطراب کے ساتھ اپنے ہاتھ ملتی اس کے پیچھے چلی آئی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ ایسی کون سی بات تھی جو یہ شخص اسے اس کے بابا اور بہرام کے بارے میں بتانا چاہتا تھا۔ وہ آدمی کالج میں ہی کھڑی ایک بلیک گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا تو چاہت بھی اس کے ساتھ گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ میرا نام الطاف حیدر بیگ ہے اور میں تمہارے بابا عباس کا بہت پرانا دوست ہوں۔ آپ مجھے کیا بتانا چاہتے ہیں؟ چاہت نے بے چینی سے پوچھا۔ وہ بس جلد از جلد ان کی بات جان کر یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ کیا تم جانتی ہو کہ تمہارے بابا کی موت کیسے ہوئی تھی؟ چاہت نے فوراً ہاں میں سر ہلا دیا۔ اماں نے مجھے بتایا تھا کہ وہ مجھے لے کر باہر گئی تھیں۔ جب واپس آئیں تو ہمارے گھر میں کچھ چور آئے تھے، انہوں نے میرے بابا کو مار دیا تھا۔ الطاف اس کی بتائی کہانی پر مسکرا دیا۔ تمہاری معصومیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کتنی صفائی سے جھوٹ بولا گیا ہے نا تم سے۔ چاہت نے حیرت سے اسے دیکھا۔ نہ جانے کیوں اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ تمہارے بابا کو کسی چور نے نہیں بلکہ تمہارے ہی شوہر بہرام خان زادہ نے مارا تھا۔ اس آدمی کی بات پر ساتوں آسمان ایک ساتھ ٹوٹ کر چاہت پر گرے۔
पहले तो चाहत को लगा कि उसका दिल ही बंद हो जाएगा, लेकिन फिर खुद पर काबू करते चाहत ने अपने दांत कचकचाए और गाड़ी का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगी। आपकी उम्र का लिहाज करके आपको कुछ नहीं कह रही, वरना ऐसी घटिया बात करने वाले का मैं मुंह तोड़ देती। अल्ताफ ने उस पागल लड़की को अफसोस से देखा। तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? मुझे ऐसा लगता नहीं, बल्कि आप झूठ ही बोल रहे हैं। आपको क्या लगता है कोई भी अनजान आदमी आकर मुझे कोई भी बात कहेगा और मैं मान लूंगी? चाहत के गुस्से पर अल्ताफ ने गहरा सांस लिया। ठीक है बेटा, मैं तो झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी माँ तो हमेशा सच बोलती है ना। अगर मुझ पर यकीन नहीं तो जाकर उससे पूछ लेना, और फिर अगर वो भी तुम्हें यही कहानी सुनाए तो उसे कहना कि यही बात तुम्हारे सर पर हाथ रख कर कहे। फिर सारी सच्चाई अपने आप तुम्हारे सामने आ जाएगी। चाहत अभी भी बेयकीनी से उसे देख रही थी, जबकि आंखें अब आंसुओं से लबरेज हो चुकी थीं। अल्ताफ ने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। देखो बेटा, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं, बस अब्बास मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, इसलिए मैं नहीं चाहता कि उसकी बेटी खुद से बोले गए झूठ की वजह से उसी के कातिल के साथ अपनी सारी जिंदगी गुजार दे। चाहत ने सर इनकार में हिलाना चाहा। जानता हूँ तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा कि माँ बाप से बढ़कर किसी का दर्जा नहीं होता, और अगर औलाद अपने माँ बाप से हुई ज्यादती का इंतकाम भी ना ले सके तो ऐसी औलाद से रोज़े क़यामत माँ बाप भी मुंह मोड़ लेंगे। चाहत अब फूट फूट कर रो रही थी। मुझे उम्मीद है कि सच्चाई जानने पर तुम बेटी होने का हक ज़रूर अदा करोगी। चाहत ने आंसू पोंछकर अल्ताफ को देखा। ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप झूठ बोल रहे हैं। मेरे खान जी ऐसा नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। वो भला क्यों करेंगे ऐसा? अल्ताफ के होंठों पर एक तल्ख मुस्कुराहट आई। क्योंकि तुम्हारे बाबा बहराम के बाबा के यहाँ मुलाजिम थे, और जब बहराम के घर में आग लगी थी तो अब्बास उसके माँ बाप को बचाने में नाकाम रहा था। बस बड़े होते ही बहराम ने इस खता की सज़ा दी उसे कि वो उसके बाप का एक वफादार मुलाजिम था। अब वो बेचारा उनको बचाने में अपनी ज़िंदगी तो दांव पर नहीं लगा सकता था ना। लेकिन बहराम जैसा खुदगर्ज इंसान इस बात को कैसे समझता? अल्ताफ ने चाहत को देखा, जिसकी आंखों से आंसू अभी भी रवानी से बह रहे थे। और ये बात तुम्हारी माँ ने तुमसे छुपाई, क्योंकि बहराम और फरजाम ने अपनी दौलत से तुम दोनों को सहारा देकर उसके होंठ सी दिए। अल्ताफ ने बेचारगी से चाहत को देखा। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि अब तुम जब उससे इस बात का जवाब मांगोगी ना, तो वो मजीद झूठ नहीं बोल पाएगी। चाहत ने अपने दोनों हाथ अपने दिल पर रखे, जो ऐसे लग रहा था कि किसी भी वक्त बंद हो जाएगा। मैं अम्मा से पूछूंगी, और अगर ये बात झूठ हुई ना, तो तुम्हें मेरे खान जी के गुस्से से कोई नहीं बचा सकेगा। इतना कहकर चाहत उसकी गाड़ी से बाहर निकल आई और क्लासरूम में आकर अपना बैग पकड़कर वापस गेट की जानिब आ गई। गेट कीपर ने उसे कॉलेज से निकलने से रोकना चाहा, लेकिन चाहत उसे मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करती बाहर निकल आई। कॉलेज के बाहर से एक टैक्सी लेकर चाहत सीधा सकीना के घर जाने लगी। उसे उसी वक्त अपनी माँ से सच जानकर यह साबित करना था कि अल्ताफ झूठ बोल रहा है। दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनकर सकीना दरवाजे के पास गई, लेकिन दरवाज़ा खोलकर उनकी नज़र रोती हुई चाहत पर पड़ी तो घबराहट से उनका दिल बंद होने लगा। क्या हुआ है चाहत, तुम ऐसे यहाँ? सकीना ने उसे साथ लगाते हुए पूछा। चाहत की ये हालत उन्हें बहुत परेशान कर चुकी थी। बोलो तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? बहराम तो ठीक है ना? सकीना ने उसे अंदर लाते हुए कहा, जबकि बहराम के जिक्र पर चाहत ने शिकवा कुना निगाहों से उन्हें देखा और उनका हाथ पकड़कर अपने सर पर रख लिया। मेरी कसम खाकर कहें अम्मा, जो भी मैं आपसे पूछूंगी आप मुझे सब सच सच बताएंगी। सकीना फौरन उसे अंदर लेकर आई और दरवाज़ा बंद करके हैरत से उसे तकने लगी। बात क्या है चाहत? सकीना ने बेचैनी से पूछा, लेकिन जवाब में चाहत ने उनका हाथ फिर से अपने सर पर रख दिया। बोले अम्मा, मेरी कसम खा कर कहेंगी आप? हर बात मुझे सच सच बताएंगी आप? बोलें। चाहत के सवाल पर सकीना बहुत ज़्यादा बेचैन हो चुकी थी। पूछो मेरी बच्ची, सच बोलने की कसम उठाना कोई शर्त नहीं। सकीना ने अपना हाथ उसके सर से हटाते हुए कहा। चाहत ने अपने आंसू पोंछकर उन्हें बेचैनी से देखा। अम्मा, मेरे बाबा को खान जी ने नहीं मारा ना? यह झूठ है ना अम्मा? चाहत के सवाल पर सकीना पत्थर की हो चुकी थी। आज तक उन्होंने ये सच उससे छुपाया था, लेकिन आखिर सच कब तक छुप सकता था?
بولے نا اماں، میری قسم کھا کر کہہ دیں کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ چاہت اب سکینہ کا ہاتھ پکڑ کر زاروں قطار رونے لگی تھی۔ خوف سے اس کا دل بند ہو رہا تھا، جبکہ پتھر بنی سکینہ نے اسے سچ بتانے کا اب فیصلہ کر لیا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ اس کی وجہ سے چاہت اور بہرام کے رشتے میں کوئی بھی اختلافات پیدا ہوں۔ نہیں چاہت، یہ سچ ہے۔ چاہت کے آنسو اس کی آنکھوں میں ہی اٹک گئے۔ وہ بے یقینی سے سکینہ کو دیکھنے لگی۔ کیوں؟ چاہت نے ان سے دور ہوتے ہوئے پوچھا۔ چاہت، میری پوری بات سنو پہلے۔ کیوں چھپائی یہ بات مجھ سے اماں؟ آج تک کیوں نہیں بتایا مجھے کہ جس کو میں اتنا عظیم مقام دیتی رہی وہ میرے ہی باپ کا قاتل تھا؟ کیوں نہیں بتایا مجھے؟ چاہت سکینہ کی بات کاٹ کر روتے ہوئے چلائی تو سکینہ نے اس کے قریب ہونا چاہا۔ چاہت، اطمینان سے بیٹھ کر میری بات تو سنو۔ کیا سنوں میں اماں؟ اب کیا بچا ہے سننے کو؟ اس سچ کے آگے اب مزید کچھ بھی جاننے کو نہیں بچا اماں، کچھ بھی تو نہیں بچا۔ سکینہ نے انکار میں سر ہلایا اور چاہت کو کندھوں سے پکڑا۔ چاہت، ابھی تم بہت غصے میں ہو، پہلے میری بات سن لو۔ تمہارے باپ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا وہ بہرام خانزادہ کے ملازم ہونے کی سزا تھی، یہی نا؟ چاہت اپنے آپ کو چھڑوا کر سکینہ کی بات کاٹتے ہوئے چلائی۔ اور آپ کو کیوں لگتا ہے اماں کہ میں آپ پر یقین کروں گی؟ آج میرا ہر چیز سے بھروسہ اٹھ گیا ہے اماں، اس دنیا سے ہی بھروسہ اٹھ گیا۔ اپنی بیٹی کی یہ بکھری حالت دیکھ کر سکینہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جلد از جلد چاہت کے ذہن سے یہ غلط فہمی نکال دینا چاہ رہی تھیں جو اسے اندر ہی اندر نگل رہی تھی، لیکن چاہت ان کی بات سنتی تب نہ۔ مجھے آپ سے کوئی جواب نہیں چاہیے اماں، اچانک ہی چاہت نے آنسو پونچھ کر کہا اور دوپٹہ ٹھیک کر کے اپنے سر پر لینے لگی۔ جواب تو میں اب اس سے لوں گی جس کا یہ گناہ ہے۔ اسے مجھے بتانا ہوگا کہ آخر کیا قصور تھا میرے بابا کا۔ ہاں، بتانا ہوگا اسے مجھے۔ چاہت اتنا کہہ کر وہاں سے چلی گئی، جبکہ سکینہ اسے پکارتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگی، لیکن چاہت انہیں مکمل طور پر نظر انداز کرتی ٹیکسی میں بیٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ سکینہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ نہ جانے اپنی غلط فہمی میں چاہت بہرام کو کیا کچھ کہنے والی تھی۔ بہرام کا خیال آنے پر سکینہ جلدی سے کمرے میں گئیں اور موبائل پکڑا۔ بہرام کو فون کرنے لگی۔ السلام علیکم اماں جی، بہرام نے فون اٹھاتے ہی عقیدت سے کہا، لیکن سامنے سے اماں جی کے رونے کی آواز نے بہرام کو بے چین کر دیا تھا۔ کیا ہوا اماں جی، آپ ٹھیک تو ہیں؟ بہرام کے بے چینی سے پوچھنے پر سکینہ نے خود پر قابو پایا۔ بہرام بیٹا، وہ چاہت، اسے نہ جانے کہاں سے معلوم ہو گیا ہے کہ اس کے ابا کی جان تم نے لی ہے۔ بہرام کو لگا کہ اس کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ جس چیز سے وہ ڈرتا تھا آج وہی ہوا تھا۔ میں نے اسے سمجھانا چاہا لیکن وہ سنتی ہی نہیں۔ اتنا کہہ کر سکینہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور بہرام تو بس پتھر کا ہو چکا تھا۔ چاہت کا ایک عکس اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا جو اسے بے انتہا نفرت سے دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت زیادہ غصے سے یہاں سے گئی ہے بیٹا، تم اسے پیار سے سب سچ بتا دینا۔ وہ نادان اور جلد باز ہے، پیار سے سمجھاؤ گے تو سمجھ جائے گی۔ سکینہ نے بہرام کو بتایا، لیکن وہ انہیں کوئی بھی جواب دیے بغیر فون بند کر چکا تھا۔ بہرام کرسی پر بیٹھا اور اپنے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں چھپا لیا۔ آج اس کا سب سے ڈراؤنا خواب سچ ہو چکا تھا۔ وہ کشمکش میں بیٹھا صرف یہ سوچ رہا تھا کہ اس کے پاس اب دو ہی راستے تھے کہ وہ چاہت سے سچ چھپا کر خود کو اس کی نظروں میں گرا دے، یا پھر اسے سچ بتا کر چاہت کو ہی اس کی نظروں میں گرا دے، کیونکہ اپنے باپ کا سچ جاننے کے بعد وہ بہرام کے سامنے سر اٹھانے کے قابل بھی نہیں رہتی، اور یہی تو وہ نہیں چاہتا تھا۔ بہت سوچنے کے باوجود وہ اپنا راستہ تلاش نہیں کر پا رہا تھا۔ آج وہ خود کو اتنا بے بس محسوس کر رہا تھا جتنا اس نے اپنے ماں باپ کی موت پر خود کو محسوس کیا تھا۔ چاہت جب سے سکینہ کے پاس سے آئی تھی کمرے میں بیٹھی روتی جا رہی تھی۔ اس شخص کی کہی باتیں چاہت کے ذہن میں گردش کر رہی تھیں، اور جو دھوکہ اسے ملا تھا وہ چاہت کو مکمل طور پر توڑ کر رکھ چکا تھا۔ کیوں کیا آپ نے ایسا خان جی؟ کیوں چھپایا اپنا گناہ مجھ سے؟ چاہت گھٹنوں میں سر دے کر سسکتے ہوئے کہنے لگی۔ تبھی اسے احساس ہوا کہ کوئی اس کے پاس ہے تو فوراً سر اٹھا دیا۔ اپنے سامنے بہرام کو بیٹھا دیکھ کر چاہت فوراً اس سے دور ہوئی۔ چاہت کی آنکھوں میں نفرت بہرام کو آدھا کر چکی تھی۔ چاہت، میری بات کیا سنوں میں؟ یہ بتانے آئے ہیں کہ آپ نے میرے بابا کو کیسے مارا؟ کیسے مجھے چھوٹی سی عمر میں یتیم کر دیا آپ نے؟
بہرام قرب سے اپنی آنکھیں میچ گیا۔ یا ہمیشہ کی طرح جھوٹ بول کر اپنا گناہ پھر سے چھپانے آئے ہیں؟ اچانک کی چاہت بہرام کے قریب آئی اور اس کا گریبان ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ بولیں خان جی، کیا کرتے ہیں آپ اپنے گناہ کا اعتراف؟ چاہت کے سوال پر بہرام نے اپنی آنکھیں کھولیں جو اس وقت سرخ ہو رہی تھیں، اور پھر گھائل نظروں سے چاہت کو دیکھا۔ ہاں، کرتا ہوں میں اعتراف چاہت، میں نے ہی مارا ہے تمہارے بابا کو۔ اس کے منہ سے یہ بات سن کر وہ تھوڑا سا شبہ جو اس کے دل میں تھا ختم ہوا۔ بہرام کا گریبان چاہت کے ہاتھوں سے چھوٹا اور وہ مردہ آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ کیوں؟ اس کے سوال پر بہرام نے ایک گہرا سانس لیا۔ وہ میں تمہیں نہیں بتا سکتا چاہت، بس اتنا کہوں گا کہ مجھ پر بھروسہ کرو، کیونکہ میں نے اتنا بڑا قدم یوں ہی نہیں اٹھایا تھا۔ بہرام نے بات کو بدلنا چاہا۔ بھروسہ؟ میرے اعتماد کا مکمل طور پر قتل کر کے آپ چاہتے ہیں کہ میں بھروسہ کر لوں؟ کیسے خان جی، کیسے؟ بہرام نے اپنا ماتھا سہلایا۔ ویسے ہی جیسے آج تک کرتی آئی ہو چاہت، مجھے جانتی ہو تم، تو کیا تم مجھ پر یقین نہیں کر سکتی کہ میں نے کبھی کسی قسم کی زیادتی نہیں کی تمہارے بابا کے ساتھ؟ جو کیا وہی ٹھیک تھا، بہرام نے سنجیدگی سے کہا۔ چاہت کو اس شخص کی کہی بات یاد آئی کہ بہرام چاہت کے بابا کو اپنے ماں باپ کی موت کا ذمہ دار سمجھتا تھا، کیونکہ وہ اس کے ماں باپ کو بچا نہیں سکا۔ جی جانتی ہوں کہ آپ کو کیا ٹھیک لگا، اور اب میں بھی وہی کروں گی جو مجھے ٹھیک لگے گا۔ چاہت کی بات پر بہرام کے ماتھے پر بل آئے۔ کیا کرو گی تم؟ چاہت کے ہونٹوں پر ایک گھائل مسکراہٹ آئی۔ آپ جیسے شخص کے ساتھ ایک پل کے لیے بھی نہیں رہوں گی میں، اور اماں کے پاس جا کر آپ سے خلا۔ چاہت! بہرام کا ہاتھ ہوا میں اٹھا اور اتنی زور سے چاہت کے گال پر پڑا کہ وہ بستر پر گر کر حیرت سے مڑ کر بہرام کو دیکھنے لگی۔ تم یہاں سے کہیں نہیں جا رہی، اور مجھ سے تعلق توڑنا تو تم بھول ہی جاؤ۔ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ مجھ سے تعلق مت جوڑو۔ اب تم نے اپنی ضد میں یہ تعلق جوڑا ہے تو اسے اپنی آخری سانس تک نبھانا ہے تمہیں۔ بہرام نے حتمی فیصلہ سنایا اور وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد چاہت وہیں بستر پر پڑی پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ الطاف کی باتیں اس کے ذہن میں زہر گھول رہی تھیں۔ اسے اپنی بیٹی ہونے کا حق ادا کرنا تھا تاکہ روز قیامت اپنے بابا کو منہ دکھا سکے۔ اسے اس وقت بہرام سے سخت نفرت ہو رہی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ بہرام اسے خود سے نفرت کروا گیا تھا تاکہ وہ اپنے باپ کے کیے گناہ کی وجہ سے اپنے آپ سے نفرت کرنے سے بچ جائے۔ بہرام مردہ آنکھوں سے اپنے ہاتھ کو دیکھ رہا تھا جس پر کٹ کی وجہ سے مسلسل خون بہہ رہا تھا۔ یہ سزا اس نے چاہت کو تکلیف دینے کے لیے اپنے ہاتھ کو دی تھی۔ چاہت کی وہ نفرت اور آنسو بہرام کو مکمل طور پر توڑ گئے تھے، لیکن وہ کرتا بھی تو کیا؟ اسے سب کچھ سچ سچ بتا کر اپنے آپ سے ہی نفرت کرنے پر مجبور کر دیتا کیا؟ اگر اپنے باپ کا کیا گناہ جان کر وہ خود کو نقصان پہنچا دیتی تو بہرام کیا کرتا؟ بہرام جانتا تھا کہ وہ بہت نادان ہے، لیکن صاف دل کی مالک ہے۔ وقت اور محبت سے بہرام اسے خود پر بھروسہ کرنے کے لیے قائل کر سکتا تھا۔ اسی سوچ کے ساتھ بہرام نے ایک رومال ہاتھ پر لپیٹا اور اٹھ کر کمرے میں آیا تو اسے چاہت بیڈ پر لیٹی نظر آئی۔ وہ شاید کچھ دیر پہلے ہی سوئی تھی، کیونکہ آنسو ابھی بھی اس کی پلکوں پر تھے۔ بہرام کی نظر اس کے گال پر پڑی جہاں اس کے بھاری بھرکم ہاتھ کا نشان تھا۔ بہرام نے انتہائی نرمی سے اس نشان کو چھوا اور نرمی سے اپنے ہونٹ اس کے گال پر رکھے تو چاہت کی آنکھیں کھل گئیں۔ وہ شکوہ کناں نگاہوں سے بہرام کو دیکھنے لگی۔ بہرام اس کا گال سہلانے لگا۔ مجھے معاف کر دو چاہت، میری ہر خطا کے لیے معاف کر دو مجھے۔ چاہت کی آنکھوں سے پھر سے آنسو بہہ نکلے۔ مجھ پر بھروسہ کرو چاہت، اس وقت جو بھی ہوا وہ ایک بیٹا ہونے کے ناطے میرا فرض تھا۔ اس سے زیادہ میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا۔ پلیز تم مجھ پر بھروسہ کرو۔ چاہت نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ کر اپنے چہرے سے ہٹایا۔ کیسے بھروسہ کروں خان جی؟ چاہت کی آنکھوں میں موجود آنسو بہرام نے اپنے پوروں سے چنے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے دل کے مقام پر رکھا۔ اپنے دل کی مانو چاہت جس نے ہمیشہ مجھ سے محبت کی ہے، اس دل سے پوچھو کیا وہ مجھ پر بھروسہ نہیں کرتا؟ چاہت نے اپنا ہاتھ اس کی پکڑ سے چھڑوا لیا۔ یہ دل اپنے بابا کو بھی بہت چاہتا تھا خان جی۔ ہر عید پر انہیں یاد کیا، ہر لمحہ جب دوسرے بچوں کو ان کے باپ کے ساتھ دیکھا نا تو اپنے بابا کو یاد کیا جنہیں مجھ سے چھیننے والے آپ تھے۔ پھر بھی آپ پر بھروسہ کروں؟ چاہت کے سوال پر بہرام گہری سوچ میں ڈوب گیا، پھر طویل خاموشی کے بعد بولا،
پھر بھی مجھ پر بھروسہ کرو۔ چاہت کتنی ہی دیر حیرت سے اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے ہاں میں سر ہلایا اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ٹھیک ہے، کیا آپ پر بھروسہ۔ اس کی بات پر بہرام کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں اور اس نے چاہت کو کھینچ کر خود میں بھینچ لیا۔ بہت شکریہ چاہت، میں وعدہ کرتا ہوں۔ میرا سر درد کر رہا ہے، اپنے لیے چائے بنانے جا رہی ہوں، آپ پئیں گے؟ چاہت نے بہرام سے دور ہو کر پوچھا، اور اس کی یہ بے رخی بہرام کے دل کو ہی کاٹ گئی۔ میں خالہ سے کہہ کر منگوا لیتا ہوں۔ چاہت نے انکار میں سر ہلایا۔ نہیں، میں خود بنانا چاہتی ہوں، آپ کے لیے بھی بنا لوں؟ بہرام نے اپنے ہونٹ اس کے ماتھے پر رکھے اور اس بات میں سر ہلا دیا تو چاہت وہاں سے اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ بہرام وہیں بیڈ پر بیٹھا اس کے بارے میں سوچتا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ وقت کے ساتھ ہی صحیح، لیکن چاہت اپنی محبت کی وجہ سے اس پر بھروسہ کرنے لگے گی۔ چاہت چائے کے 2 کپ لے کر کچن میں داخل ہوئی اور 1 کپ پکڑ کر بہرام کے سامنے کیا۔ تم نہیں پیو گی؟ بہرام کے پوچھنے پر چاہت نے کانپتے ہاتھوں سے دوسرا کپ پکڑ لیا اور مردہ آنکھوں سے بہرام کو دیکھنے لگی۔ مجھ پر بھروسہ کرنے کے لیے شکریہ چاہت۔ بہرام نے اتنا کہہ کر وہ کپ اپنے ہونٹوں سے لگانا چاہا۔ خان جی، چاہت نے سہم کر بہرام کو پکارا اور اس کے کانپتے ہاتھوں میں پکڑا کپ چھوٹ کر زمین پر گر کر ٹوٹ گیا۔ بہرام حیرت سے اس کے چہرے پر خوف اور آنسوؤں کو دیکھنے لگا۔ اس نے چاہت کے زرد ہوتے رنگ سے نظریں ہٹا کر ہاتھ میں پکڑی چائے کو دیکھا اور پل بھر میں بات کو سمجھ گیا۔ پھر چاہت کی سب سے بڑی خواہش پوری ہوئی اور ایک ڈمپل بہرام کے دائیں گال پر نمایاں ہوا۔ تمہاری ہر خواہش سر آنکھوں پر۔ اتنا کہہ کر بہرام نے وہ کپ اپنے ہونٹوں سے لگایا اور ایک ہی گھونٹ میں ساری چائے خود میں انڈیل گیا۔ چاہت ابھی بھی وہیں کھڑی مردہ آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بہرام اس کے قریب آیا اور اسے اپنے سینے سے لگا کر اپنا چہرہ اس میں چھپا لیا۔ تمہیں کیا لگتا تھا چاہت کہ محبت صرف تمہیں تھی؟ چاہت کی مردہ آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ اپنی زندگی کا ہر لمحہ تمہیں ٹوٹ کر چاہا ہے چاہت، اتنا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی، شاید تم سے بھی زیادہ بے پناہ۔ یہ زندگی کیا ہے چاہت، میرے پاس 1000 زندگیاں ہوتی تو وہ بھی میں تم پر قربان کر دیتا۔ چاہت نے سہم کر بہرام کو دیکھا جس کی ناک سے اب خون نکلنے لگا تھا۔ بہرام نے وہ خون انگوٹھے سے پونچھا اور ہلکا سا مسکرا دیا۔ آخری بار اس ڈمپل کو دیکھ کر اپنی سب سے بڑی خواہش پوری کر لو۔ بہرام کی بات پر چاہت پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور بہرام چکراتے سر کی وجہ سے لڑکھڑا کر زمین پر گرا تو چاہت نے چیخ کر اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے سینے پر رکھا۔ بہرام نے کانپتے ہاتھ میں اس کا چہرہ تھام کر اس کے آنسو پونچھنے چاہے۔ مت رو میری جان۔ اس بات پر چاہت مزید روانی سے رونے لگی۔ تم نے جو کیا ٹھیک کیا، تم نے بیٹی ہونے کا حق ادا کیا۔ بس میری طرح اپنی ہر سانس کے ساتھ پچھتانا مت چاہت۔ چاہت کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا، وہ بس اس کا سر گود میں رکھے روتی جا رہی تھی۔ مجھے کوئی ڈراؤنا خواب سمجھ کر بھول جانا میری جان، بھول جانا۔ اس سے آگے بہرام سے کچھ نہیں کہا گیا۔ وہ بری طرح سے کھانسا جس کی وجہ سے بہت سا خون اس کے منہ سے اگلا گیا اور اس کا وجود ساکت ہو گیا۔ یہ دیکھ کر ایک چیخ چاہت کے ہونٹوں سے نکلی۔ وہ اپنا بیٹی ہونے کا فرض پورا کر چکی تھی۔ اس نے اپنے باپ کا بدلہ لے لیا تھا، لیکن ایسا کرتے ہوئے وہ خود کو مکمل طور پر تباہ کر چکی تھی۔